کارسینوسن لیکچر پارٹ 3۔ پارٹ 2 کے آخر میں ہم بات کر رہے تھے کہ جنسی خواہش کا اظہار کارسینوسن کے بچپن سے ہی چلا آتا ہے۔ بسا اوقات وہ اس خواہش سے پیچھا چھڑانے کی خاطر منشیات وغیرہ کا عادی ہو جاتے ہیں۔ فاسٹیڈیسنس یعنی نازک مزاجی صفائی پسندی کارسینوسن میں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے، اور اس کی یہ نازک مزاجی نیٹرمیور سے ملتی ہے۔ کارسینوسن نظم و ضبط کے حوالے سے بہت زیادہ حساس ہے۔ کارسینوسن کی نسبت نیٹرمیور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی بہت دھیان کرتا ہے۔ اگرچہ کارسینوسن میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، لیکن نیٹرمیور میں اس سے بڑھ کر ہے۔ نیٹرمیور کے دماغ میں کوئی بندہ بیٹھ جائے تو وہ آسانی سے اترتا نہیں۔ نہایت چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا، ان کے بارے میں فکر مند رہنا، کڑتے رہنا، ایسے مریض کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو جنگل کی آگ کے اوپر بیٹھا ہوا ہو اور وہ آگ اس کو بتدریج جلاتی چلی جا رہی ہو۔ دراصل یہ پیتھالوجی کا ٹائم بم ہے جس کے اوپر مریض بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی ہم نیٹرمیور کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یہ تیری جدائی کی یادگار ہے، ورنہ ایک زخم بھرنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ نیٹرمیور دل پر لگنے والے ہر زخم کو یادگار بنا کر پوجتا رہتا ہے۔ تاہم کارسینوسن کا مریض یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول کو صاف ستھرا اور بے عیب کر سکے تو شاید وہ کچھ عرصہ زیادہ زندہ رہ سکتا ہے۔ ارسینکم البم اور کارسینوسن کی نازک مزاجی اور صفائی ستھرائی کی علامت کو ہم ایک مثال سے واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ دو لڑکیاں ہیں تو انہوں نے کراس کنٹری ریس میں جانا ہے۔ دونوں کی مائیں انہیں روتے دھوتے الوداع کہتی ہیں اور ساتھ نصیحتیں بھی کر رہی ہیں۔ ارسینکم کی ماں اپنی بیٹی کو کچھ اس طرح کی نصیحت کرے گی: دیکھو بچے، بہت دھیان سے ڈرائیو کرنا اور اپنی سیٹ بیلٹ کو بہت دھیان سے باندھنا، اور ٹائلٹ سیٹ پر ڈائریکٹ بیٹھنے سے اجتناب کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی وہاں جراثیم لگ جائیں۔ اور دیکھو، اجنبی لوگوں سے محتاط رہنا اور اپنے بالوں کا دھیان رکھنا اچھے نہیں لگ رہے ہیں، ان کو اچھی طرح سے کنگھی کرو، اور مجھے روزانہ رات کو کال کرتے رہنا، کیونکہ میں تمہارے بارے میں بہت فکر مند رہوں گی۔ اس کے برعکس کارسینوسن ماں اپنی بیٹی کو کچھ اس طرح سے نصیحت کرے گی: دیکھو بیٹی، اپنا خیال رکھنا، اور تمہارے انڈر گارمنٹس صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو اور وہ تمہیں ہاسپیٹل لائیں اور معلوم ہو کہ تمہارے انڈر گارمنٹس کتنے گندے ہیں۔ یعنی دیکھیں کہ وہ اندر کی صفائی اور باہر کی صفائی کے حوالے سے، یعنی اس نے ارسینکم البم اور کارسینوسن کا مائنڈ سیٹ بتایا ہے۔ یعنی کسی صورت بھی کسی کو کوئی شکایت اور تنقید کا موقع نہ ملے۔ ڈگلس فوربسٹر لکھتا ہے: میں سمجھتا ہوں کہ کارسینوسن کی فاسٹیڈیسنس بنیادی طور پر اس کی ذات میں
نہیں ہوتی، بلکہ دوسروں کو خوش رکھنے کی خاطر وہ اس عادت کو اپنا لیتے ہیں، اور یہ فاسٹیڈیسنس والی علامت اس کو اسٹیفیسیگیریا سے الگ کرتی ہے۔ اسٹیفیسیگیریا میں اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی دوسروں کو خوش رکھنے والی، اور جب ہماری زندگی میں طرح طرح کی رکاوٹیں، مسائل، دشواریاں آتی ہیں، ظلم و ستم ہوتے ہیں جس سے نمٹنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا، جہاں پر زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، ایسا ماحول جہاں سانس لینا دشوار ہوتا ہے اور زندگی کے تلخ حقائق سے نبرد آزما ہونے کا کوئی راستہ نہیں ملتا، تو کارسینوسن کی پیتھالوجی جنم لیتی ہے۔ جب ایک معالج کو مریض کی ہسٹری میں اس طرح کے حالات و واقعات کی جھلک دکھائی دیتی ہے تو اس کے لیے کارسینوسن کی پکچر کو ڈھونڈنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بات بھی سچ ہے کہ کارسینوسن کی علامات کا احاطہ کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا گرگٹ کے رنگ کا۔ یہ دوا بھی گرگٹ کے رنگ کی طرح اپنے رنگ بدلتی رہتی ہے، تھوجا کی طرح، کیونکہ اس میں آپ کو بہت ساری دواؤں کی جھلک ملتی ہے جس کی وجہ سے اس کی شناخت مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ کو اس دعا میں بیک وقت نیٹرم اور کلکیریا کارپ، پلساٹیلا، سیپیا، فاسفورس، لائکوپوڈیم، میڈورائنم، ٹیوبرکولینم اسٹیفیسیگیریا کی علامات پر شبہ ہوگا۔ اس لیے اس کے انتخاب میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اور بڑی اسٹڈی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مریضہ جو جنسی توانائی سے بھرپور ہے، بہت سوشل ہے، ہمدردانہ رویہ رکھتی ہے، تو اس پر آپ کو فاسفورس کا شبہ ہو سکتا ہے، جس کی کھانے پینے کی عادات بھی فاسفورس سے ملتی جلتی ہوں گی، یہاں تک کہ وہ آپ کو بتائے گی کہ اسے چائے شدید پسند ہے لیکن وہ ٹھنڈا پانی بالکل پسند نہیں کرتی۔ یا ایک ایسی فاسٹیڈیس خاتون جسے چاکلیٹ اچھی لگتی ہے، فالتو نمک بہت پسند کرتی ہے، لیکن جنسی حوالے سے اسے کوئی خاص رغبت نہیں ہے، جنسی میلان سے لاپرواہ ہے، اور وہ ہمدردی اور دم دلاسا قبول نہیں کرتی، تو آپ کو اس پر نیٹرومیور کا شبہ ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کار میں بیٹھی ہوئی شیشہ بند کر کے سورج کی روشنی سے لطف اندوز ہوتی ہے اور اسے گوشت پسند ہے، اور گھر میں اس پر والدین کا بہت کنٹرول رہا یا اس کے زوج کا اس پر بہت کنٹرول ہے، اور وہ متواتر طویل عرصے سے ایک ناخوشگوار زندگی بسر کر رہی ہے، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ نیٹرومیور سے زیادہ تو یہ کارسینوسن کے ضمن میں آتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ یہاں ہم پارٹ 3 ختم کرتے ہیں، پارٹ 4 پر پھر حاضر ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔